بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے آپ کی انگوٹھی۔ میں کس طرح آپ کو اپنی بات پر یقین دلاؤں؟ اور پھر میں کیوں آپ کی انگوٹھی کو ہاتھ بھی لگاؤں گی جبکہ مجھے پتا بھی ہے کہ وہ آپ کو کس قدر پسند ہے۔ میں کوئی چور تھوڑی ہوں، میں بھی آپ سبھی کی طرح اس گھر کی فرد ہوں۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس کی منتیں کر رہی تھی کہ میں نے ان کی انگوٹھی نہیں چرائی ہے، میں تو بس صفائی کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی اور اسی طرح واپس آ گئی تھی۔ آپ کی انگوٹھی مجھے اس وقت بھی کہیں نہ دکھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب ایک التجا کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے ایک امید تھی کہ وہ تو کم از کم میرا بھروسہ کریں گے ہی۔ اب وہ سبھی لوگ مجھے شک کی نظروں سے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ میری ساس نے میری ایک نہ سنی اور میری الماری کی تلاشی لینے کے لیے جارحانہ تیور لے کر آگے بڑھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے الماری میں ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہاں پر انگوٹھی کی بجائے 2 خون کی بوتلیں اور کچھ چلا کاٹنے کا سامان تھا۔ ابھی حیرت سے وہ سب دیکھنے لگے۔ میری ساس وہ سب سامان دیکھ کر خوف اور غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور زور زور سے چلا کر میرے شوہر کو کہنے لگی کہ میں کہتی تھی نا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ پہلے دن ہی مجھے عجیب لگی تھی۔ انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ مجھے مارا اور کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ تیرا مقصد ہم سب لوگوں کی جان لینا ہے۔ تیرے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہے جو تیری ان کاموں میں مدد کر رہا ہے۔ میں روتے روتے ان کے سامنے فریاد کرنے لگی تھی کہ ایسا نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کہاں سے میری الماری میں آیا، لیکن کسی کو یقین نہ آیا۔ وہیں سے میری زندگی رنگین سے سیاہ ہونا شروع ہو گئی۔ میرا نام ثنا ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ زمین کی صبح سے قدرے اونچائی اور تھوڑے پہاڑی علاقے میں رہتی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میرے امی ابو نے مجھے ہمیشہ اپنی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا۔ مجھے اپنی مرضی سے جینے کی کھلی اجازت تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے دین اور اسلام کی تعلیمات مکمل دلوائی گئی تھی تاکہ میں کبھی بھی بے راہ ربی کا شکار نہ ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھلے ہی ایک شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی، لیکن لوگوں کو خوش رکھنا میں اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اپنے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے والی تھی۔ اب میری عمر 20 سال ہو چکی تھی اور امی میری شادی کا سوچ رہی تھی۔ ان کے مطابق یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کرنے کی۔ میں نے شروع میں امی کو منع کرنا چاہا تھا، لیکن پھر امی کے بے حد اصرار پر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر حامی بھر لی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت انہی پہاڑوں اور پودوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں اکیلی ہی یہاں وہاں پھرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی ساری وادی کے لوگوں کے گھروں پر سفید گلاب رکھنے کے بعد میں اسی جگہ پر آ گئی تھی جہاں پر وہ سفید گلاب اگ جایا کرتے تھے۔ میں نے آج تک یہاں پر کسی انسان کو نہ دیکھا تھا جو کہ اس جگہ پر گلاب کے پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ ان پہاڑوں پر بہت سی اندیکھی مخلوق موجود ہوتی تھی۔ بہت سے لوگ ان کو محسوس کر چکے تھے اور کچھ کا تو کہنا تھا کہ وہ انسانوں ہی کی شکلوں میں ان کے بیچ میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ پہاڑوں پر ہی پیدا ہونے اور اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے مجھے قدرتی طور پر ایسا طلسمات حسن عطا کیا گیا تھا جو کہ دیکھنے والوں کی آنکھ کو غیر معمولی لگتا تھا۔ میری امی میرے اس بے پناہ حسن کی وجہ سے اکثر خوف زدہ رہتی تھی، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت باہر ہی گزرتا تھا، تو انہیں پہاڑوں پر موجود اندیکھی مخلوق کا خوف رہتا تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی مجھ پر عاشق نہ ہو جائے۔ وہ مجھے سختی سے منع کیا کرتی تھی کہ دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھ کر جایا کرو تو بال سارے چھپ جائیں۔ میں اسی طرح قدرے اونچی ڈھلوان پر پیر لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم کافی پیارا ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے میں اس قدر محب تھی کہ معلوم ہی نہ ہوا کہ ہوا کچھ زیادہ تیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے سر پر اوڑھا گیا اسکارف سر سے سرک گیا تھا اور میرے حسین بال ہوا میں لہرا کر میرے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ کافی وقت اسی طرح گزر گیا اور میں اسی طرح کھوئی ہوئی تھی۔ ہوش تو مجھے کان کے قریب ہی ہونے والی ایک پر اسرار سرگوشی سے آیا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ ثنا، تیز بارش ہونے والی ہے، اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ مشکل ہوگی بہت۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تو پھر وہ کون تھا جس کی عجیب پر اسرار آواز مجھے سنائی دی تھی، جو کہ مجھے محتاط کر رہی تھی؟ کسی کو بھی نہ پا کر میرے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ابھی
اسی خوف میں تھی کہ اچانک سے بارش کے ایک دو قطرے میرے چہرے پر گرنے لگے تھے، یعنی وہ پراسرار اندھے کی سرگوشی سچ تھی۔ میں ایک ہی جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے کے ایسے انداز میں گھر کی جانب روانہ ہو گئی، کیونکہ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرا گھر تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں وہاں پہنچتے پہنچتے بالکل بھیگ جاتی، اسی خیال سے بھاگ رہی تھی۔ اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر بارش آنا بند ہو گئی تھی، حالانکہ ارد گرد زمین بارش سے بہت تیزی کے ساتھ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اوپر سر کر کے دیکھا تو خوف سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میرے سر کے عین اوپر ہی ایک بہت بڑا پرندہ اڑ رہا تھا، جس کے پر بڑے ہونے کی وجہ سے پھیل کر میرے سر پر ایک سایہ سا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں بھیگنے سے بچ رہی تھی۔ وہ پرندہ میں جہاں جا رہی تھی ادھر ہی آ رہا تھا۔ خوف سے لرزتی کانپتی گھر تک پہنچی۔ اپنے گھر کی دہلیز کی چھت تلے آ کر کانپتے ہوئے نگاہ اوپر دوڑائی تو وہ پرندہ کہیں پر موجود نہ تھا۔ شوق کی کیفیت میں ہر جگہ دیکھنے لگی، لیکن اس پراسرار پرندے کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا، جو کہ میرے سر کے اوپر سارا راستہ ایک سائے کی مانند اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے اس پرندے پر ایسا گمان ہوا جیسے وہ کچھ عجیب ہی مخلوق ہو۔ وہ ایک پرندہ بالکل نہ لگا، بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھی جس نے پرندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی اور تب جا کر کچھ سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ سارا راستہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں گزرا تھا۔ اندر آئی تو امی اور ابو لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی ابھی ابھی کچن سے آئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پکوڑوں کی پلیٹ تھی۔ میں سب کچھ بھول بھال کر ان کے پاس بیٹھ کر پکوڑوں سے انصاف کرنے لگی، کیونکہ سب کو ہی معلوم تھا کہ بارش کے وقت مجھے پکوڑے کس قدر پسند تھے۔ پکوڑے کھا لیے تو ابو نے مجھے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ میں جھٹ سے ان کی آغوش میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن ہمت نہ بن رہی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابو کیا ہوا، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا کہ میرے لیے ان کے ایک جاننے والے کا رشتہ آیا ہے، جو کہ بہت اصرار کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے مجھے کسی شادی میں پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا، اور ان کے لڑکے کو بھی میں پسند آ گئی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی یہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور سارے اختیارات اپنے والدین کو دے دیے تھے کہ وہ جس کو بھی میرے لیے پسند کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اپنے ابو کی بات سن کر میں نے کچھ نہ کہا اور اس بات میں سر ہلا کر جیسا آپ لوگوں کو صحیح لگے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر اسی طرح کچھ ہی دنوں میں مزید بات آگے بڑھی اور ان لوگوں نے جلدی شادی کا زور دیا، جس پر میرے ابو نے آخرکار حامی بھر لی تھی۔ اس طرح اگلے مہینے کی آخری تاریخ کو میں اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال آ گئی تھی۔ میرے شوہر کی ایک بہن تھی اور گھر میں میرے ساس سسر بھی تھے۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی اور ہم ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد کچھ عجیب و غریب اور پراسرار واقعات ہونے لگے تھے، جنہوں نے میری خوشحال زندگی میں ایک طوفان کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس شروع ہی سے کچھ شکی مزاج خاتون تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بہت بڑا کر کے پیش کرنے والی تھی، اور میرے شوہر اپنی والدہ کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنے والے تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ یہ سب دیکھتی اور سہتی جاتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب بڑھتا چلا گیا تھا۔ ایک روز آدھی رات کا وقت تھا اور ہم سبھی سکون سے اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک باہر سے کسی کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے پہلے تو ہم نے ان آوازوں کو نظر انداز کر دیا، مگر جب وہ آوازیں چیخوں میں تبدیل ہوئیں تو میں ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے شوہر کو اٹھایا۔ ہم فوراً سے کمرے سے باہر دوڑے اور باہر لاؤنج میں ہی اپنی ساس کو چلاتے ہوئے بھوت بھوت کہتے ہوئے پایا۔ ان کا سانس پھول چکا تھا اور چہرے پر خوف کی وجہ سے زردی آ گئی تھی۔ میرے سسر اور نند ان کے پاس ہی بیٹھے تھے، ان کو تسلی دینے میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی بھوت نہیں تھا، وہ سب ان کا وہم تھا۔ اچانک سے ان کی نظر مجھ پر پڑی، جو کہ ان کے قریب ہی فکر مندی سے آ رہی تھی، تو ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے بتک کر اٹھی اور ایک ہی بات کہتی جا رہی تھی کہ میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا۔ میں نہ سمجھی سے اپنے شوہر اور سب کو دیکھنے لگی کہ یہ مجھے دیکھ کر ایسے کیوں کہہ رہی تھی۔ وہ اچانک چلانے لگی تھی کہ میں چڑیل ہوں، میں چڑیل ہوں، مجھ سے دور رہو۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر ان کو شانت کیا اور ان سے اصل بات پوچھی کہ ہوا کیا تھا۔
उन्होंने डरते डरते बताया कि वो सो रही थी जब उन्होंने अपने कान में कुछ पुरस्रार सरगोशियां महसूस की, जो उनको कह रही थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जब नींद में होने की वजह से आंखें खोली तो मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से स्याह रंग बह रहा था। हाथों पर खून ही खून लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि मैं एक निहायत ही खौफनाक रूप में उनके सामने खड़ी उनको मारने की धमकी दे रही थी। उनको मुझे देखकर यही लगा कि मैं वही चुड़ैल हूं और उनको जान से मारना चाहती हूं। मैं होंकों की तरह उनकी बात सुनती जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं तो सो रही थी और ये मेरी सास मुझ पर कैसे इल्जामात लगा रही थी। मेरे शौहर ने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी तो चौंक कर मुझे देखा। वो भी अपनी अम्मी को इस कदर खौफ में देखकर शायद ये समझते थे कि मैंने वाकई में ही कुछ ऐसा किया था। मैंने शाकिर की कैफियत में उनकी आंखों में सवाल पढ़ा, जो मुझसे हकीकत पूछना चाह रहे थे, हालांकि उनकी जरूरत ही न थी। मैं तो उनके साथ ही बिस्तर पर सो रही थी, तो फिर ऐसी शक भरी निगाहें मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी। सभी खामोश हो गए थे। मेरी सास को बहुत मुश्किलों से नींद की दवाई देकर सुलाया गया था, वरना वो खौफ से बहुत ही ज्यादा पिंक हो गई थी। सब रात भर उनके पास ही रुके रहे। मैंने भी रुकना चाहा, लेकिन सबके चेहरों पर अपने लिए संजीदगी देखकर मेरी हिम्मत न हुई और मैं सहन में आकर सोफे पर बैठ गई थी। एक ताहिराना निगाह पूरे लाउंज में डाली, गोया उस पुरअसरार मखलूक की मौजूदगी को महसूस करना चाहा, जो मेरा रूप धार कर मेरी सास को खौफजदा कर चुकी थी। हर तरफ रात का गहरा सन्नाटा महसूस करके मायूस हो गई थी और उधर ही टेक लगाकर आंखें मूंद रही थी। इसी तरह सोई जागी कैफियत में ही सारी रात गुजर गई थी और अगले दिन का आगाज हो गया था। मैं सुबह सुबह नाश्ता तैयार करके अपनी सास के कमरे में ले गई थी। वहां पर मेरी नंद भी बैठी हुई थी, जो मेरे आते ही एक तरफ हो गई थी ताकि नाश्ते की ट्रे मैं रख सकूं। मेरी सास ने जब मुझे देखा तो कल रात का खौफ उन पर फिर से हावी हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और उसको कहा कि इस चुड़ैल को कमरे से बाहर लेकर जाओ। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और ना ही इसके हाथ का बना कुछ भी खाना है। इसका मकसद मेरी जान लेना है। कल रात को ये कामयाब ना हो सकी तो अब जरूर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारना चाहती है। उनके दोबारा से पिंक होने पर मैं नाश्ता जूं का तूं लेकर वापस आ गई। बाहर सब लोग चूंकि रात को कुछ परेशान थे, इसी वजह से मुझसे ज्यादा बात न की थी। अलबत्ता नाश्ता बाकी सबने कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने भी अपने आप को कुछ हद तक नॉर्मल कर लिया था, लेकिन मुझे लेकर उनके दिल में एक खौफ और अनदेखी नफरत पैदा हो गई थी। वो हर वक्त मुझे मशकूक निगाहों से देखती रहती थी। अगर किसी को हल्की सी खराश भी आ जाती तो वो मुझ पर ही इसका इल्जाम लगाती थी। अपने वालिदैन को मैंने इस बारे में कुछ ना बताया था ताकि वो परेशान ना हो। इसी तरह कुछ दिन मजीद गुजर गए थे। मेरी सास अब पहले जैसी रूटीन में आ गई थी और मुझ पर कुछ सख्ती शुरू कर दी थी। मैं एक रोज इसी तरह छत पर कपड़े धोने में मसरूफ थी कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम ले लेकर जोर से पुकार रहा हो। मैं समझी कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन जब समझ आया कि ये मेरी सास की आवाज थी तो सारे काम छोड़े और कपड़ों को बाल्टी में ही छोड़कर नीचे की जानिब भागी थी। हाँफती हुई नीचे गई तो देखा मेरी सास सोफे पर बैठी हुई थी और मेरी नंद उनके साथ ही चिपक कर बैठी हुई थी। वो बाकायदा कांप रही थी। मुझे कुछ अजीब लगा और वजह समझ ना आई कि आखिर क्या बात हुई थी जो ये ऐसे खौफ से जर्द पड़ती हुई लरज रही थी। मुझे वहां आते हुए देखकर वो मजीद अपनी माँ के करीब खिसक कर बैठ गई थी। वो मुझे ऐसी खौफ भरी नजरों से देख रही थी कि गोया मैं उसको खा जाऊंगी जैसे। मैंने अपनी सास को कहा कि आंटी आप मुझे आवाज दे रही थी। उन्होंने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा कि बदतमीज लड़की, पहले मुझे जान से मारना चाहती थी और अब मेरी जान से प्यारी बेटी को तूने डराना शुरू कर दिया है। बता आखिर तेरा मकसद क्या है? क्यों तू हमें डरा डरा कर मारना चाहती है? मुझे कुछ समझ ना आया कि वो आखिर किस बारे में बात कर रही थी। मैं तो कितनी देर से ऊपर कपड़े धोने में मसरूफ थी और अपनी नंद से तो मेरा आमना सामना ही ना हुआ था। वो तो ज्यादातर सारा दिन अपने कमरे में ही हुआ करती थी। घर के कामकाज उसकी अम्मी उससे ना करवाती थी और अब उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उनकी बेटी को डराया था। वो अपनी माँ को खौफ से कांपते हुए बता रही थी कि जब वो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी और कमरे का दरवाजा बंद था तो अचानक से उसको अपने पीछे मेरा अक्स नजर आया। पहले तो वो समझी कि मैं उसके कमरे में गई थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर मैं मौजूद ना होती थी।
दोबारा से तस्दीक के लिए आईने में देखा तो मेरा अक्स दिख रहा था, जो कि शातिर अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अपनी नंद के मुंह से ये भयानक इंकिशाफ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये वो क्या कहे जा रही थी? मैं तो पिछले 2 घंटों से ऊपर छत पर थी, तो फिर कौन ऐसी पुरअसरार ताकत थी जो मेरा रूप धार कर अपनी शातिर ताकतों से मेरे ससुराल वालों को डरा रहा था और उनकी नज़रों में मेरी साख्त खराब कर रहा था? मुझे ये लोग आसेब ज़दा तसव्वुर करने लगे थे। मेरी सास तो मुझे मुंह पर ही चुड़ैल कहती थी। मेरी नंद, जो कि मेरी सास के साथ हुए पुरअसरार वाक़े के कुछ रोज़ बाद नॉर्मल हो गई थी, अब अपने साथ गुजरे हुए खौफनाक तजुर्बे पर वो भी मुझसे दूर दूर रहने लगी थी और मुझसे कोई बात न करती थी। मुझे उन दोनों का ये रवैया दुख पहुंचा रहा था। मैं डरती थी कि कहीं उस अनदेखी मखलूक की इन मक्कार साजिशों की वजह से मेरा घर खराब ना हो जाए। मेरी सास तो जब भी कुछ बुरा होता तो उसका मरूद इल्ज़ाम मुझे ही ठहराकर मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने की पूरी कोशिश करती थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती थी। मेरा शौहर फिर कई कई दिन मुझसे बात ना करता था। मैं अकेले कमरे में बैठकर उदास होती थी। कुछ दिनों बाद की बात है कि एक रोज़ मैं सारे लाउंज की सफाई कर रही थी। मेरे शौहर भी घर पर ही मौजूद थे, क्योंकि एतबार का दिन था तो सब इकट्ठे ही बैठे हुए थे। मैं सारे लाउंज में पोछा कर रही थी, जबकि सास और शौहर बैठे कोई बात कर रहे थे। उनका ध्यान मुझ पर बिल्कुल न था। अचानक ही सास ने मेरे शौहर को आवाज़ दी कि बेटा, वो सामने ज़रा जो तस्वीर लगी है वो ज़रा गौर से देखो। ये मुझे ऐसी लग रही है या फिर ऐसी ही हो गई थी। मेरी भी नज़र उनकी बात सुनते हुए सामने लगी बड़ी सी फोटो फ्रेम पर गई, जो कि सारी फैमिली की थी और मेरी शादी के बाद खींची गई थी, तो उसमें मैं भी मौजूद थी। रोज़ इसी तरह लगी होती थी दीवार पर और मैं सफाई करते वक्त उसको भी साफ कर दिया करती थी। मेरा शौहर अपनी माँ की बात सुनते हुए हैरान कुन अंदाज में अपनी जगह से उठा और उस दीवार पर लगी फोटो फ्रेम की जानिब बढ़ा। मुझे भी आज वो कुछ अजीब लगी, तो इसी जानिब गई। तस्वीर देखकर मैंने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। खौफ से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यह हरकत कौन कर सकता था भला? मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था, क्योंकि सामने ही तस्वीर में मौजूद सब अफराद के चेहरों पर लाल खून से एक क्रॉस का निशान लगाया गया था, सिवाय मेरी तस्वीर के। मुझे समझ न आया कि ये अब किसकी हरकत हो सकती थी। मेरा सर बेसाख्ता नफी में हिला और लरसती हुई अपने शौहर की जानिब पलटी, जो खुद शाख की कैफियत में कभी मुझे देखते तो कभी उस फ्रेम में मौजूद खून से लगे क्रॉस के निशान को, जिसका वाज़े मतलब था कि कोई उनकी जान का दुश्मन था और उनको मारना चाहता था। मुझे इस बात पर ज़्यादा खौफ आया कि ये क्रॉस का निशान मेरी तस्वीर पर आखिर क्यों न लगाया गया था। दिमाग में जो ख्याल आ रहे थे उनकी मुसलसल नफी करती जा रही थी। ये जो कोई भी था यकीनन मेरा घर बर्बाद करने ही की ठान चुका था, लेकिन ये सब उस खौफनाक अंदाज में होगा मैं सोच भी न सकती थी। आखिर मुझसे किसी की क्या दुश्मनी थी? मैंने तो आज तक किसी को गलती से भी नुकसान न पहुंचाया था। मैं शुरू से शौक और चंचल लड़की थी, लेकिन अपनी शरारतों से भी कभी भूले से भी किसी को रंज और तकलीफ न दी थी। और अब ये अनदेखा वजूद मेरी सारी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। अपने शौहर की गुस्से भरी निगाहें, जिनमें मुझे अपने लिए घिन दिखाई दे रही थी, देखकर लरज उठी थी। मैंने लरजते हुए उनको कहना चाहा कि ये मुझे नहीं पता कि किसने किया, मैं नहीं जानती बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात न सुनी और एक ही झटके से मेरे बाल पीछे से अपनी मुट्ठी में लिए और कहा, घटिया औरत, अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे शौहर ने कहर बरसाती नजरों से मुझे देखते हुए उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। मैं उनकी आंखों में मौजूद गुस्से की ज्यादती की बदौलत सुर्खी देखकर कांप उठी थी। खौफ से सफेद पड़ती अपनी सफाई के लिए मुंह खोला कि ये सब मेरा किया धरा नहीं है, ये मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा यकीन करें, ये सब मेरा किया धरा हुआ नहीं हो सकता। मैं उनके सामने रोते हुए अपने हक के लिए बोल रही थी कि पीछे से मेरी सास आ गई और चिल्लाकर कहा, तेरे कहने का मतलब है कि ये सब खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाकयात हम सब में से किसी ने किए हैं? हाँ, बोलना। ये सब जो आजकल हो रहा है ना, तेरे इस घर में आने के बाद ही शुरू हुआ है। इससे पहले तो हम सब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। या तो तू खुद एक चुड़ैल या डायन है, या फिर तेरे ऊपर कोई साया है जो ये सब करवा रहा है। उन्होंने खौफ और गुस्से के मिले जुले एहसासात से चीखते हुए कहा। मेरा सांस सूख गया था
ان کے اس قدر گھٹیا الزامات پر روتے روتے میرا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ کوئی میری بات پر یقین نہ کر رہا تھا، ہر کوئی مجھے ہی غلط مان رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے اور خالی صحن میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں خوف زدہ نظروں سے اسی فوٹو فریم کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ خون کے نشان دیکھ کر میرے جسم میں ایک کپ کپی سی تاریخ ہوئی تھی۔ ابھی اسی طرح روتے ہوئے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے قریب سے گزرا، جس سے سر پر لیا دوپٹہ سرک گیا تھا۔ میں نے اسی پریشانی کی حالت میں دوپٹہ صحیح کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اچانک سے اپنے کان میں وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی کہ رو مت سنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پورے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی اور سارا جسم اس دل دہلا دینے والی سرگوشی سے سرد پڑ چکا تھا۔ آہستہ سے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ پورا لاؤنج خالی اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں اپنے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی تھی اور خاموش آنسو بہانے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ اب میں کیسے اپنے خراب ہوتے گھر کو بچاؤں۔ کوئی مجھے آسیب زدہ سمجھ رہا تھا یا پھر ایک ایسی انسان جو کہ ان کے گھر کے افراد کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ساس نے تو یہ تک الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنی جان اس رشتے سے چھڑوانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی تھی تاکہ سب مجھ سے خوفزدہ ہو کر مجھے خود ہی اس گھر سے نکال دیں۔ میں ان کے ان سارے گھٹیا الزامات پر دنگ رہ گئی تھی۔ اپنے کردار کو ساری زندگی سنبھال کر رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اس پر منہ اٹھا کر الزام نہ لگا سکے، اور آج ایک پر اسرار اندیکھی مخلوق کی سازشوں کی وجہ سے میرا کردار تک سب کی نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ روتے روتے میری کب آنکھ لگی مجھے علم نہ ہو سکا تھا۔ اگلی صبح جاگی تو کمرے میں سورج کی کرنیں سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں غسل مندی سے اٹھی۔ کل کا دن بہت ہی اذیتناک تھا۔ مجھے اندر تک اس نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ سارے جسم میں تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ میں باتھ روم میں فریش ہونے گئی اور 5 منٹ کے اندر باہر آئی۔ میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے جن کو میں نے صاف کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اداسی کے سنگ ہی نیچے ناشتہ بنانے آئی تھی۔ آج آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی، اس لیے ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس بات پر ڈانٹ نہ دے۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت باتوں کی آواز آ رہی تھی جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ سب لوگ جاگ چکے تھے، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ سب ناشتہ کر رہے تھے اور اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے کسی نے مجھے آواز دینا تو دور کی بات دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اتنے عرصے تک میں سب کے لیے بغیر کسی اعتراض کے بنا تھکے ان کی خدمت کرتی تھی، اور آج کسی غیر انسانی مخلوق کی سازشوں میں آ کر وہ میرے وجود سے نفرت کرنے لگے تھے اور مجھے اپنا جانی دشمن سمجھ رہے تھے اور مجھے آسیب زدہ کہتے نہ تھکتے تھے۔ ان لوگوں نے ناشتہ تقریباً کر لیا تھا اور اب میری نند سارے برتن سمیٹ رہی تھی۔ یقیناً ناشتہ اسی نے بنایا تھا۔ میرے گلے میں اپنی کم مائگی کے احساس سے آنسوں کا ایک گولا اٹک گیا تھا جن کو چھپانے کی غرض سے میں باہر چمن کی جانب چلی گئی تھی اور ایک طرف کھڑی ہو کر زاروں قطار روتی گئی۔ مجھے وہاں کھڑے 10 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک سے کانوں میں کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز آئی جو کہ میرے شوہر کے پالتو کتے کی تھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھتا ہوا زور زور سے بھونک رہا تھا۔ میں چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے کتوں سے خوف نہ آتا تھا بلکہ اس کے ساتھ عادی ہو چکی تھی، لیکن آج اس کے ایسے زوردار انداز میں بھونکنے سے میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ کتا مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ بھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی جیسے کہ ان میں خون اترا ہو۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بات پر شدید طیش میں ہو۔ کتے کے بھونکنے کی آواز پر میرا شوہر اور گھر والے باہر آئے اور اس کتے کو میرے پاس دیکھ کر حیران ہوئے۔ میرے شوہر نے اس کو اپنے پاس بلا کر شانت کرنا چاہا لیکن وہ کسی صورت چپ نہ ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ بھی ڈرے اور ایک طرف ہو کر کھڑے رہے، حالانکہ وہ سب کے ساتھ عادی تھا۔ ابھی وہ اسی طرح زوردار انداز میں بھونک رہا تھا کہ اچانک سے میرے شوہر کو اپنی پوری قوت لگا کر دھکا دیا جس سے وہ دور جا گرا تھا اور اس کے ہاتھوں میں خراشیں آئی تھیں۔ سب حیرانی سے یہ خوفناک نظارہ دیکھ رہے تھے کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس کتے نے اپنے مالک پر تیز آواز میں بھونکا ہو، اور آج وہ اتنے زور سے میرے شوہر کو دھکا دیکھ کر دور اچھال چکا تھا۔
ابھی یہی سب کچھ دیکھ کر میں سانس رو کے کھڑی تھی کہ میری سانس کی دل دہلاتی چیخیں پوری فضا میں گونج اٹھی تھی۔ وہ اتنا تیز چلا رہی تھی کہ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر خوف سے سفید پڑتے ان کی جانب دیکھا، جو کہ اپنی ٹانگ پکڑے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی ٹانگ سے خون نکلتا جا رہا تھا، کیونکہ اسی کتے نے ان کی ٹانگ پر ایسا تیز چک مارا تھا کہ وہ زخمی ہو چکی تھی اور خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ میرا شوہر اس کتے کو سزا دینے کے لیے ادھر بڑھا، لیکن وہ میری ساس کو چک مارنے کے بعد میرے پاؤں کے قریب آ کر شانت ہو گیا تھا۔ میرے پیروں کے قریب بیٹھ کر وہ اس طرح پرسکون تھا کہ مانو وہ میرا بچپن سے پالتو ہو۔ میں خوف سے سن پڑتی اس کتے کو ساکت نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ کبھی اپنی ساس کی زخمی ہوتی ٹانگ کو دیکھ رہی تھی، جس پر سے گوشت بھی اس نے ادھیڑ لیا تھا۔ میرا شوہر اٹھا اور آہستہ سے اس کتے کو دیکھتے ہوئے میرے قریب آنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی احساس نامی چیز نہ تھی، بلکہ بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے تاثرات سے کسی انہونی کی بو آئی تھی۔ پیچھے کی جانب قدم لیتے ہوئے اس کتے کو دیکھا، جو اب آرام سے اٹھ کر چمن کی دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اس کتے کی اچانک ہی میرے ساتھ محبت اور میری ساس کے اوپر ہوا یہ دردناک حملہ سے میری شوہر کا سارا شک مجھ پر آ چکا تھا کہ ضرور یہ میری حرکت تھی۔ ابھی میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا اور اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں ساکت نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تھی، جنہوں نے آج مجھ پر ہاتھ تک اٹھا لیا تھا۔ مجھ پر جتنے الزامات اب تک لگتے آئے تھے میں خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اب ہاتھ تک اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ سن پڑ گیا تھا۔ اپنے شوہر کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب سلوک کیا جا رہا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ میں چہرے پر ہاتھ رکھے ہی اپنے شوہر کے غصے اور نفرت و حقارت سے سرخ پڑتے چہرے کو تک رہی تھی اور منتظر تھی کہ کیا اس سے برا بھی کچھ ہو سکتا تھا میرے ساتھ۔ یک ٹک ان کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ مجھے برا بھلا کہنے کے لیے حرکت کر رہے تھے۔ ہوش مجھے تب آیا جب ایسا لگا کہ کوئی میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ میرے شوہر نے بغیر سوچے سمجھے ایک ہی دفعہ میں مجھے اپنی زندگی اور اس رشتے سے الگ کر دیا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے طلاق کے الفاظ سنتے ہوئے میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں روتے ہوئے معوف ذہن کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے جا رہی تھی۔ کچھ بھی سنائی دینا اور سمجھائی دینا بند ہو چکا تھا۔ ہر جگہ سناٹا چھا گیا تھا۔ میری ساس، جو کہ درد کی وجہ سے چیخے جا رہی تھی، اپنے بیٹے کے منہ سے طلاق سن کر ایک مرتبہ تو وہ بھی سن پڑ گئی تھی، مگر پھر اپنی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری دنیا گھوم رہی ہو۔ سر چکرانے لگا تھا۔ میرا جسم اتنی بھیانک حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں دھڑام کی آواز سے اپنے پورے قد سمیت زمیں بوس ہو گئی تھی۔ میرے وجود نے مزید اپنے دم کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری نظریں گھر کے داخلی دروازے کی طرف گئی تھی، جو کہ اپنے جان سے پیارے ابو امی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے اور میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر نم آنکھوں کے ساتھ مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے ابو کو دیکھ کر پرسکون ہوتی اپنے ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ میرے جسم میں ہلکا ہلکا درد تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس وقت ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ایسا لگا کہ رات کا وقت ہوا ہے۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈال رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی پر پردے گرائے گئے تھے۔ میں ذرا سا اٹھنے لگی تو اچانک سے کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں کمرے میں روشنی چھا گئی تھی۔ اپنی امی کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ سکون محسوس ہوا تھا۔ میری امی مجھے پکارتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی۔ ان کی نم آنکھوں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ دماغ کے دریچوں پر سارے دردناک واقعات گھومنے لگے تھے۔ ہر ایک گزرا خوفناک لمحہ کسی فلم کی مانند ذہن میں چلنے لگا تھا۔ اپنی امی کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میرے رونے کی آواز تیز ہوتی گئی تھی، جس کو باہر بیٹھے میرے ابو سنتے ہوئے اندر آئے اور میرے قریب ہی بیٹھ کر مجھے حوصلہ دینے لگے تھے۔ مجھے چپ کراتے کراتے وہ دونوں خود بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی آغوش میں چھپا چکے تھے۔ میرا دکھ بہت ہی بڑا تھا، جو کہ بہت وقت لینا تھا۔ جس نے اپنے امی ابو کو اپنی وجہ سے روتے دیکھا تو اپنے آپ پر قابو پایا اور آنسو صاف کیے۔ ان کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں اور کچھ وقت تک اپنے آپ کو سنبھال لوں گی۔
لیکن یہ بات میں اور میرے والدین دونوں جانتے تھے کہ ان سب تکلیف دہ لمحوں کو بھلانا اتنا آسان ہرگز نہ تھا۔ میرے اوپر بہت ہی گہرا اور برا اثر ہوا تھا۔ مجھے کسی صورت وہ سب بھولتا ہی نہ تھا۔ رات چونکہ ہو چکی تھی جب مجھے ہوش آیا تھا۔ ابو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے وہاں پر اچانک ہی آئے تھے جب وہ سب بھیانک منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ فوراً میری جانب دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اٹھا کر اپنی گاڑی میں ہسپتال لے گئے تھے۔ ڈاکٹر کی طرف سے دوائیاں لے کر وہ مجھے لے کر میرے اپنے گھر لے آئے تھے، جہاں پر میرا پیارا بچپن گزرا تھا، جہاں میرے والدین نے مجھے کبھی بھول کر بھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی تھی۔ آج ایک پراسرار مخلوق کی وجہ سے میری زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ اب چونکہ میں دوائیوں کے زیر اثر تھی جو کہ ذہنی سکون کے لیے دی گئی تھی، تو مجھے آہستہ آہستہ نیند آنے لگی تھی اور کچھ ہی دیر میں دوبارہ سے کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میری آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور باتھ روم کی جانب گئی تاکہ فریش ہو کر وضو کر کے نماز پڑھوں۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس آنسو بہنے لگے تھے۔ بہت دیر تک روتی رہی اور اپنے دل کا غبار نکالنے لگی تھی۔ دعا میں اپنے رب کی رضا اور اپنا کھویا ہوا سکون اپنے رب سے مانگا۔ پھر اپنے والدین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اللہ سے مانگ کر جائے نماز سے اٹھی اور الماری کھول کر اپنے قرآن پاک کا نسخہ لے کر بستر پر بیٹھ کر کھولا۔ کافی عرصے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں چونکہ حافظ قرآن تھی اور ہمیشہ سے ہی تیز آواز میں تلاوت کرتی تھی، تو اب بھی اسی انداز میں کرنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے کرتے میرے دل میں سکون آتا گیا۔ اللہ کا کلام اس قدر تاثیر والا تھا کہ اس وقت تو میں اپنے ذہن میں موجود زہریلی سوچ اور دل دکھانے والے واقعات کو بھلا بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل تلاوت کرتی رہی تھی۔ وقت دیکھا تو صبح کی روشنی ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور باہر چمن میں جانے لگی۔ راستے میں ہی کچن سے امی نکلی اور مجھے ناشتے کی ٹیبل پر بلایا۔ میں نے دیکھا وہ بہت آس سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی خوشی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ٹیبل کے پاس گئی تو کچھ ہی دیر بعد ابو بھی فریش ہو کر آئے اور مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا۔ میں ان کے قریب ہی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ناشتے کے دوران ابو اور امی وقفے وقفے سے مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میرا دھیان بھٹکے اور اپنے اس اداس بھرے فیس سے میں باہر آ جاؤں، لیکن میں ہنوز چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اسی طرح بیٹھے دیکھا تو پھر کچھ مایوس ہو کر اپنا دھیان ناشتے پر لگا دیا اور بے دلی سے کھانے لگے۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں جانے کی بجائے باہر آ گئی تھی اور کچھ دیر چمن میں اپنے جھولے پر بیٹھ کر تنہائی میں کچھ وقت گزارنے لگی۔ کافی دیر ہو گئی تھی مجھے ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ آج موسم بھی کافی خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ بالکل ویسا ہی موسم تھا جیسا ایک روز میں اس جگہ پر جاتے ہوئے تھا جہاں سے میں وہ سفید گلاب توڑ کر لایا کرتی تھی۔ آخری مرتبہ جب وہاں سے بھاگتے ہوئے آئی تھی تو خوف اور ڈر کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس پراسرار سرگوشی اور عجیب سے پرندے نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ اچانک سے اس وقت ہو بہو ویسا ہی موسم دیکھ کر وہ سارا منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ خوف کی ایک عجیب لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے نظر ادھر ادھر گھمائی تو اچانک سامنے ہی دیوار پر بیٹھے اسی بڑے سارے پرندے پر جا کر ٹھہر گئی۔ میں ساکت نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو کہ یک ٹک مجھے ہی جانے کب سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی وہ سرخ آنکھیں مجھے اسی دن کی یاد دلا گئی تھی۔ میں اٹھ کر اندر بھاگنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگا کہ کسی اندھے کی طاقت نے مجھے اپنی جگہ پر روک لیا ہو۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اپنی بے بسی اور خوف پر رونا آیا تھا۔ آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میرے آنسوؤں کا بہنا تھا کہ ایک دم سے وہ پراسرار پرندہ اپنے بہت ہی بڑے اور بھیانک پر ہوا میں لہراتا ہوا اس دیوار سے اڑ کر چلا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں اسی طرح کھو کر دیکھتی رہی تھی۔ ہوش میں اچانک اپنے کندھوں پر محسوس ہوتے ایک مانوس سے لمس پر آئی تھی۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو امی مجھے دیکھ رہی تھی اور خوف سے زرد ہوتی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ڈر پر قابو ڈال کر ان کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا امی۔ پھر میں سر جھٹک کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آئی تھی، میری وہ سہیلی جس کے آنے پر میں اتنا خوش ہوتی تھی اور اس کے ساتھ نکل کر سارے علاقے کی سیر کرتی تھی۔ آج اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور کوئی بھی خوشی اپنے اندر محسوس نہ کی تھی۔ میرے اندر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔
میری سہیلی کافی خوشی خوشی مجھ سے کمرے میں ہی آ کر ملی اور بہت اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکلوں گھر سے، تاکہ میرا موڈ تھوڑا فریش ہو، لیکن میری طرف سے جامد خاموشی ہی تھی۔ آخر کار وہ بھی مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن حسب معمول ناشتے کے بعد میں باہر چمن میں بیٹھی ہوئی تھی اور تازہ ہوا لے رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن پھر مسلسل دستک ہونے پر میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ اندرونی دروازے سے ابو آ رہے تھے اور مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ دروازے پر کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ ابو سے کچھ بات چیت کر کے وہ دونوں ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ابو نے ہمارے 2 منزلہ مکان کی اوپر والی منزل کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح سے کچھ آمدن بھی ہو جاتی اور ساتھ ہی میرے اور امی ابو کے لیے کوئی اور حفاظت کے لیے بھی آ جاتا۔ ابو کام کے سلسلے میں شہر زیادہ دنوں کے لیے اکثر جایا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار وسیع کر لیا تھا، تو گھر میں میرا اور امی کا اکیلے رہنا کچھ غیر محفوظ تھا۔ لوگوں کی بھی اکیلی اور تنہا عورتوں پر نظر آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اوپر کی منزل کرائے پر دے رہے تھے، جس کا اشتہار وہ باہر دروازے پر لگا چکے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ لڑکا آیا تھا۔ اکیلے نوجوان لڑکے کو رکھنے پر پہلے تو وہ آمادہ نہ تھے، مگر جب بعد میں کافی چھان بین کروائی تو معلوم ہوا کہ وہ کافی شریف اور یتیم لڑکا تھا، جو یہاں پر نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ میرے ابو نے سوچا کہ اس شریف لڑکے کو رکھ لینے سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوگی کہ یہاں پر عورتیں اکیلی نہ ہوں گی، تو بس پھر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ یہاں پر شفٹ ہو چکا تھا۔ اوپر والی منزل کے باہر جانے کا راستہ چمن کے پچھلی طرف بھی ہو کر نکلتا تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہ ہونا تھا۔ مجھے ان سب معاملات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا کرتی تھی۔ جب سے اس پر اسرار مخلوق کی موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا، تب سے میں نے کثرت سے سورہ جن کی تلاوت کو بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں چمن میں آرام سے کھلی فضا میں بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی اور پھر پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں طرف پانی چھڑک دیتی تھی۔ مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ابھی بھی میں اپنے معمول کے مطابق عصر کے وقت چمن میں ہی اپنے جھولے پر بیٹھ کر آرام سے سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے کسی کے گزرنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم چوکنا ہوئی اور تلاوت روک کر پیچھے مڑی تو کسی لڑکے کا وجود دیکھ کر ایک دم تیز آواز میں کہا کہ کون ہے؟ وہ لڑکا اپنی جگہ رکا اور کچھ دیر میں پلٹا تو میں اس لڑکے کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ہمارا کرایہ دار تھا۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے پلٹی تو اس کی آنکھوں پر غور کیا تو ایسا لگا کہ اس کی ان آنکھوں میں ایک آگ لگی ہو اور وہ اس آگ میں جل رہا ہو۔ میں خاموشی سے کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہی کہ وہ ایک جھٹکے سے واپس پلٹ کر دوبارہ اندر اپنی اوپر والی منزل کی جانب چلا گیا۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ وہ کچھ پر اسرار سا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ راز لیے ہوئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا قرآن پاک کا نسخہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شام ہونے ہی والی تھی۔ رات کا کھانا ہمارے یہاں جلدی ہی کھا لیا جاتا تھا۔ اپنے کمرے میں خاموشی سے آ گئی تھی اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ میرے ذہن میں اسی پر اسرار لڑکے کی وہ دہکتی آگ کی مانند آنکھیں آ رہی تھیں اور دل خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بالآخر اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی تھی، جو کہ مجھے زبانی حفظ تھی۔ جو ہی تلاوت ختم ہوئی تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز کافی عجیب تھی، بھاری مردانہ آواز تھی اور میرے قریب سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے کمرے کی لائٹ جلا دی تو دیکھا کہ سامنے صوفے پر وہی کرایہ دار لڑکا نہ جانے کہاں سے میرے کمرے میں آ گیا تھا اور زاروں قطار روتا جا رہا تھا۔ خوف سے میرا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ رات کے وقت یوں ایک انجان آدمی میرے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں وہیں پر کانپتی رہی تھی کہ اچانک سے وہ لڑکا میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا تھا۔ میں نہ سمجھی اور خوف سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی ساری حقیقت بتائی کہ وہ ایک جن ذات ہے اور مجھ پر ایک زمانے سے عاشق تھا۔ جب میری شادی کسی دوسرے انسان سے ہو گئی تھی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور میرے سسرال میں جو کچھ بھیانک واقعات ہوئے تھے وہ اسی کی بدولت ہوئے تھے۔ میری طلاق بھی اسی کی پھیلائی دہشت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب جب میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی تھی تو وہ اس شرمندگی کی آگ میں جل رہا تھا۔ جب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گی تو وہ اسی طرح جلتا رہے گا۔ میں ساکت نظروں سے ان دل دہلا دینے والے انکشافات کو سن رہی تھی۔ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تھا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ جب اس نے اتنا بڑا واسطہ دیا تو میرے پاس مزید کوئی چارہ نہ تھا۔ جب اللہ اپنی مخلوق کو معاف کر دیتا ہے تو میں ایک معمولی سی انسان ہوں،
میں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے آخرکار اس کو معاف کر دیا۔ وہ جنزاد ایک لمبی پرسکون سانس خارج کرتا، میرا شکر گزار ہوتا، اسی لمحے ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا اور اپنی دنیا میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے آج تک اس لڑکے کو کبھی نہ دیکھا۔ زندگی اسی طرح اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ کچھ سالوں بعد میرے ابو نے میری ایک اچھے خاندان میں دوسری شادی کر دی تھی اور اب میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔